أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعلى حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محافظ دین و سنیت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا کہ یہی بولے سدرہ والے جب انہیں جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ تو کہیں فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے۔ سمین قلب سے مبارکبادی کے گلدستے پیش ہے مخیر قوم و ملت خادم اہل سنت علی جناب عزیزم عمران طاہر صاحب اور ان کے تمام رفقا جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی عظیم الشان پیمانے پر جلسہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں لایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما، اور علی جناب عزیزم عمران طاہر صاحب کے کاروبار میں عمر و اقبال میں علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، ان کے تمام اہل خانہ کو شاد و آباد رکھ اور ان سب کے مقاصد نیک میں کامیابی عطا فرما۔ آئیے گفت و شنید سے قبل طریق اہل سنت و جماعت کے عین مطابق ہم اور آپ سب مل کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ان پیاری پیاری نورانی سنہری جالیوں کا تصور اپنی نگاہوں میں بسا کر اسی گنبد خضرا کے تلے آرام فرما ہم سب کے آقا و مولا مدنی دلہا تاجدار عرب و عجم صاحب لطف و کرم اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب
زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، نور عالم، نور مجسم، سید عالم، آمینہ کے لاڈ، ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ آپ تمامی احباب اہل سنت کی خدمت میں ماہ میلاد النبی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں رب کعبہ کی بارگاہ میں کہ مولا کریم اس ماہ مقدس کے فیوز و برکات سے ہم سب ایمان والوں کو مالا مال فرما۔ آمین۔ عزیزان ملت صاحب اسلامیہ، دوستوں، بزرگوں، نوجوان شفیق ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید جس آیت مبارک کے جز کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ یونس کی یہ آیت ہے، اس میں اللہ پاک یہ ارشاد پاک فرما رہا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب آپ فرما دیجیے، اے ایمان والو، اللہ کے فضل و رحمت پر تم خوب خوشیاں مناؤ۔ وہ حضرات کانوں کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کے کانوں کو بھی کھول کر رکھیں اور میلاد النبی کا ثبوت لے لیں۔ جو خوشی منانے کو الگ الگ زاویوں سے غلط بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کر رہے تھے، کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے، ان کا کام ہی ہے ایمان والوں کو نبی کی میلاد سے روک دینا، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ نبی کو بھول جائیں، نبی کو فراموش کر دیں۔ دوستوں، بزرگوں، اس طرح کی کوشش کرنے والے یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی پہلے لوگ نہیں ہیں، یہ سلسلہ چل رہا تھا، چل رہا ہے اور آگے بھی چلے گا، لیکن نتیجہ سامنے ہے۔ نتیجہ سامنے یہ ہے کہ سارے کوشش کرنے والے مٹ گئے، ساری محنتیں ان کی رائے میں چلی گئی، ساری کارکردگی ان کی ضائع ہو گئی، لیکن ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا، ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں ہم، اور جب تک جان باقی ہے کرتے رہیں گے، اور زبان اعلیٰ حضرت یہی پیغام سناتے رہیں گے کہ خاک ہو جائے عدو جل کے مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے۔ اور جو کوششیں کر رہے تھے وہ ختم ہو گئے، جو کاوشیں کر رہے تھے وہ ملیا میٹ ہو گئے،
حضرات محترم، انہیں آج کوئی یاد بھی نہیں کرتا، یاد کرتا بھی ہے تو عزت نہیں کرتا۔ حضرات محترم، کہ وہ بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے اہل ثروت تھے، اہل اقتدار تھے، حیثیت والے تھے، شان و شوکت والے تھے، لیکن کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنو، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ۔ رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرما دیا، ایسا انتظام فرما دیا کہ ہم اور آپ تو چوک سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا کہ وہاں کوئی غفلت نہیں ہوتی۔ دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا ہے کہ صبح 70,000 اور شام 70,000 فرشتوں کی جماعت مقرر کر دی ہے کہ وہ نبی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئیں گے، اور وہاں آ کر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں گے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے تو قیامت چلتا رہے گا۔ اور جانتے ہیں اتنے فرشتے اور ابھی قطار میں لگے ہوئے ہیں کہ ابھی وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اور جس فرشتے کو ایک بار موقع مل گیا پھر قیامت تک موقع ملنے والا نہیں ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں فرشتوں کی جماعتیں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہی ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے اور نہ مٹے گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یا رسول اللہ، آپ کا چرچا ہو رہا تھا، ہو رہا ہے، اور آگے بھی ہوتا رہے گا۔ یہ انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمارا آپ کا انتظام نہیں ہے، ہمارا آپ کا انتظام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آہا سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا؟ کسی ملا کے پاس، کسی عالم و مفتی کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے، کوئی پیمائش نہیں ہے کہ وہ بتا سکے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو، ان کے مقام و مرتبے کو کتنا بلند کیا ہے۔ کوئی دنیا والا، کوئی عالم و مفتی نہیں بتا سکتا۔ بتانے سے ہم اور آپ قاصر ہیں، بس اتنا کہو بات مکمل ہو جائے گی۔ فرش والے تیری حرکت چاہیے، کیا جانے خسروا عرش سے اٹھا ہے پھلے والے۔ فرش والے تیری شوکت کا علوم، کیا جانے کس کے پاس ہے اتنا علم، کس کے پاس ہے وہ بصارت، کسی کے پاس نہیں۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے طریرہ، اور اللہ تعالیٰ قرآن ہی میں اپنے محبوب کے لیے فرما رہا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔
اے میرے محبوب، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے آپ شان مصطفیٰ، یہ دیکھیے آپ عظمت مصطفیٰ، یہ دیکھیے آپ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسے بلندیاں عطا فرما دیا ہے، کیسا اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے کہ دوستو بزرگوں، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ساعت جو آقا کا مرتبہ ہے وہ آگے کے وقت میں گھٹے گا نہیں، اور بڑھتا جائے گا، اور اضافہ ہوتا جائے گا۔ ارے نادان اب بھی نہ کہے گا سب سے اولیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، اور اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہم سبوں کو رضا مستقی دیتے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا ہے۔ دوستوں بزرگوں، سب سے اولا وہ اعلیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی اول ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہ اول ہے اور اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کا مقام و مرتبہ ہے۔ دیکھنے والی آنکھ چاہیے، سمجھنے والا ذہن چاہیے، قبول کرنے والا دل چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ رات جو بغض و عداوت کا چشمہ پہن کر دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں کبھی بھی نظر نہیں آئے گا۔ جو آقا کی ذات کو ابو جہل وابو لہب وعتبہ وشیبہ امیہ بن خلف ولید بن مغیرہ کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں کبھی بھی نبی کا مقام سمجھ میں نہیں آئے بے گا۔ شک بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ کیونکہ انہوں تو نبی کو دیکھ رہے تھے، نبی کو دیکھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، سبحان اللہ۔ نبی کو دیکھ رہے تھے، نبی کو سن رہے تھے۔ آہا، کئی معجزے ان کی نگاہوں کے سامنے ہوئے، کئی معجزے ان کی نگاہوں کے سامنے ہوئے۔ ابو جہل کے سامنے بھی تو معجزہ ہوا کنکریوں والا، مٹھی میں کنکریاں بند کر کے لایا تھا، نبی سے آ کر پوچھنے لگا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ میرے آقا کا علم غیب دیکھو اور میرے نبی کا اختیار دیکھو۔ دوستوں بزرگوں، آقا نے فرمایا ابو جہل سے، ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا وہ شاید خود بتائے کہ میں کون ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا وہ شاید وہ چیز خود بتائے کہ میں کون ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو جہل من ہی من مسکرانے لگا اور سوچنے لگا، میں تو بے جان بے زبان مٹی اور کنکر لے کر آیا ہوں، یہ کیا بولیں گی، یہ کیا کہیں گی۔ ابو جہل نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آقا نے فرمایا سن تو ذرا، اپنی مٹھی کو کان کے قریب تو کر۔ جب ابو جہل نے مٹھی کو کان کے قریب کیا تو ایک ایک کنکری
نبی کی رسالت کا بیان دے رہی ہے، نبی کی نبوت کا اعلان کر رہی ہے، کلمہ شہادت کر رہی ہے، نبی کے نبی ہونے کا اعلان کر رہی ہے، رسول کے رسول ہونے کا اعلان کر رہی ہے۔ حضرات محترم، ابو جہل اپنی مٹھی میں بند کنکریوں سے نبی کا کلمہ سن رہا ہے، نبی کے نبوت و رسالت کا اعلان سن رہا ہے، تو مارے غصے کے کنکریاں زمین پر پٹک دیا اور غصے سے جانے لگا، تو کنکریاں جو زمین پر گری بزبان حال ابو جہل کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ ابو جہل تیرا لاکھ لاکھ شکریہ، ابو جہل تیرا بہت بہت شکریہ۔ ابو جہل نے پوچھا کنکریوں کس بات کا شکریہ؟ تو کنکریوں نے کہا اس بات کا شکریہ کہ نہ جانے کہاں پڑے تھے، وہاں سے لا کر نبی کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تیرا اس بات کا شکریہ نہ جانے کہاں پڑے ہوئے تھے، وہاں سے اٹھا کے لایا اور ہمارے نبی کے قدموں میں ہمیں ڈال دیا، ہمارے نبی کے قریب ہم کو کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پتا کیا چلا؟ کنکری بھی نبی سے محبت کرتی ہے، پتھر بھی نبی سے محبت کرتا ہے۔ ارے بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد ثانی کتاب المغازی، آقا نے تو نام لے کر فرمایا لوگوں جبل احد سے محبت کرو، سبحان اللہ، کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی جس پتھر پر کھڑے ہو جاتے وہ پتھر نبی کے لیے موم ہو جاتا۔ دیکھیے آپ کتنی جگہ وہ تبرکات موجود ہے کہ نبی کا نقش قدم پتھر میں موجود ہے، پورا صاف صاف نبی کا نشان مبارک پائے اقدس کا صاف طور پر موجود ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ ارے پتھروں نے نبی کی تعظیم کی ہے، پتھروں نے نبی کا مرتبہ جانا ہے۔ دوستوں بزرگوں، اور سنو، میرے آقا سے جانور بھی محبت کرتے ہیں، میرے آقا سے جانور بھی محبت کرتے ہیں۔ کہ آپ سنے ہوں گے یا پڑھے ہوں گے کہ ایک ہرنی کو میرے آقا نے یہودی کے چنگل سے آزاد کرایا تھا، اس نے شکار کر لیا تھا، اس کا جال میں پھانس دیا تھا اس کو، اس کے بچے پیاسے بھوکے تھے، تو ہرنی گئی تھی وعدہ کر کے نبی سے لوٹ کر آؤں گی۔ تو وہ ہرنی وعدہ کر کے گئی تھی نبی سے لوٹ کے آؤں گی، اور وہ جب گئی بچوں کے پاس تو بچے بھی ماں کے ساتھ آ گئے۔ تو حضرات وہ ہرنی آقا کے پردہ کرنے کے بعد بھی دربار رسول میں حاضری کے لیے آتی تھی، اور سرانے سے یعنی سر کے بل داخل ہوتی تھی اور واپس بھی قدم الٹے لے کر پلٹ جاتی، پیٹھ دکھا کر وہ بھی نہیں جاتی تھی۔ آپ نے یہ بھی تو پڑھا ہوگا اور علماء سے سنا ہوگا کہ آپ کے ہمارے جسم پر مکھی اور مچھر بیٹھتے ہیں، بیٹھتے نہیں بیٹھتے؟ بے شک مکھی اور مچھر بیٹھتے ہیں، چاہے کوئی ہو، کتنے ہی پیسے والا ہو، کتنے ہی بڑے عہدے پر فائز ہو، کتنا ہی مہنگا لباس کو پہنا ہو، مکھی کو بیٹھنا ہے تو بیٹھے گی، مچھر کو بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائے گا۔ حضرات لیکن نبی کا جسم اطہر ایسا پاک، ایسا مطہر، ایسا پیارا جسم مبارک ہے کہ کبھی بھی آپ کے جسم پر اور لباس پر مکھی اور مچھر نہیں بیٹھتے ہیں۔ مکھی اور مچھر آقا کے جسم اطہر پر، لباس مبارک پر نہیں بیٹھے ہیں۔